وہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. اس اصلاح کے ذریعے کو پانے کے لیے جو یہ نعمت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ اللہ کا ذکر کہاں کارآمد کہاں کہاں ہو سکتا ہے. تو دو کے فوائد پہلے میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا فائدہ آج ہمارے لیے جو ایک مشکل بنی ہوئی ہے، جو پہلے دور کے لوگوں کے لیے شاید نہیں تھی لیکن ہمارے لیے ایک پرابلم ہے کہ علم کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، تو مشکلات یہ بڑھ گئیں کہ کوئی بندہ کوئی ایک کتاب پڑھتا ہے، دوسرے اسکالر سے کوئی بات سنتا ہے، تیسرا ٹی وی پہ کچھ اور بتاتا ہے، مسجد والا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں بندہ کچھ اور بتا رہا ہے. تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کو فالو کروں، کس کے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. یہ بھی قرآن کریم سے ہی بتا رہا ہے لفظ، وہ بھی قرآن کریم ہی پڑھا رہا ہے، یہ بھی حدیث شریف سے بتا رہا ہے، وہ بھی حدیث شریف سے ہی بتا رہا ہے. پہلے لوگوں کے لیے یہ پرابلم نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، مطلب سیدھی ایک بات پتہ چلی بس پلے باندھ لی اور چل پڑے، وہ اسی سے کامیابی حاصل کر لیتے تھے. اب کنفیوژن مچ جاتا ہے، اخبار میں بندہ کچھ اور کسی کا مضمون پڑھ لیتا ہے، کتاب سے کچھ اور پڑھ لیتا ہے. تو پہلے جو لوگوں نے لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں 72 فرقے ہوں گے، وہ 72 تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ 72 فرقے ہیں. اب تو 72 فرقے نہیں ہیں، اب ہر بندہ ہی ایک فرقہ ہے. جو تھوڑا بہت پڑھ گیا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات تو امام ابو حنیفہ بھی شاید نہ سمجھ سکے ہوں، جو میں نے سمجھا یہ کسی اسکالر کو سمجھ نہیں آیا. تو اس طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی ایک تھیوری، اپنے ہی ایک تھیم لے کر وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو میں سمجھوں یہ مولوی بیچارہ کیا جانتا ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، میں تو میں نے کیا، اس نے وہ نہیں کیا، میں نے فلاں ڈگری کی ہے، اس نے وہ نہیں کی. تو ایسے دور میں اب ہم کیسے سمجھیں کہ صحیح والا رستہ کون سا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ معاون ہیں اس راہ کو پانے کے لیے. جب تک صحیح والا عمل نہیں ہوگا، وہ عمل جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہوگی، آپ کے نقش پا جس راہ پہ ہوں گے قبول وہ ہونا ہے. اس کے علاوہ تو اللہ کے یہاں کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت اسی کی ہے جس پہ سٹیمپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہ والا رستہ جو ہے بتانے والے سارے کہتے ہیں، وہ ایک بندہ ٹرن آؤٹ اس کا ایسا ہے، وہ پگڑی کا رنگ ایسا ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرے سارے غلط ہیں. تو ایسے میں یہ جو ہم یہاں مل بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر کی جو میں نے بات کی ہے، یہ اللہ کا ذکر کہاں کیسے کارآمد ہو سکتا ہے اس معاملے میں. دنیا میں جتنی ہمارے پاس مشینری ہیں اکثر ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی نہ کوئی گیج لگی ہوئی ہے. وہ گیج ہمیں بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ مشینری اندر سے ٹھیک ہے نہیں. گاڑی کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ گیج سے گاڑی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہیٹ اپ تو نہیں ہو گئی، فیول تو نہیں ختم ہو گیا، بیٹری چارجنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کتنی ایسی چیزیں اندر بیٹھے بیٹھے ڈرائیور کو پتہ چلتی رہتی ہیں. اس طرح یہ جو باڈی سٹرکچر اللہ کریم نے بنایا ہے، وہ گاڑی بنائی جاپان نے، کسی اور ایسی کمپنی نے بنائی. یہ گاڑی، یہ باڈی سٹرکچر جو بنایا ہے مشینری، یہ اللہ کریم کہتے ہیں میں نے بنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کتنی اعلیٰ ترین مشینری میں نے بنا کر تمہیں دی ہے. تو اتنی اعلیٰ ترین مشینری، اس کے اندر جو لگے ہوئے کوئی گیج ہو تو وہ بھی ہمیں تو کچھ رہنمائی وہ بھی تو کرے نا، کہ پتہ چلے کہ واقعی سیدھا رہا ہے یا کہیں غلط کی طرف جا رہے ہیں. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب کی بات کرتے ہوئے. قلب کیا چیز ہے؟ انسان ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو، فی الحال تو یہی انسان ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اسی سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آ جاتا ہے زندگی کا کہ جب اس بندے کو اسی چارپائی پہ سویا ہوئے ہم اٹھاتے ہیں تو وہ بولتا چلتا کوئی نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا کوئی نہیں. اس وقت ہم حیران ہوتے ہیں کیا وجہ یہ ہل جل نہیں رہا. وہ اس کے نہ ہلنے جلنے پر اس کی ساری چیزیں ہی پتہ چلتا ہے اس سے چھن چکی ہیں. صرف روح اندر سے نہیں نکلا، بندے کی ملکیت گئی، اس کا اقتدار گیا، اس کا وقار گیا، اس کے رشتے گئے، اس کی ساری پراپرٹی، ہر چیز ایک لمحے میں ختم ہو گئی. اب اس کو واپس اس رشتے سے کوئی نہیں بلاتا کہ ممی سوئی ہوئی ہیں، یہ ڈیڈی لیٹے ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اس کا نام بھی اسے چھن جاتا. سب کچھ نکل کے اندر سے کون سی چیز گئی ہے؟ جو اصل انسان تھا، اس کا مطلب ہے اندر وہ تھا، اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے اقتدار و اختیار بھی تھے، یہ اس کی پراپرٹیز بھی تھی، یہ سب کچھ تھا. اب سارا کچھ اس سے جو ہے وہ نکل گیا اور اس سے چھن گیا ہے. تو وہ اندر سے جو نکل کے گیا ہے اصلی چیز، اس کا مطلب ہے وہ قیمتی چیز تھی، وہ نعمت، وہ اصلی انسان ہے. اور وہ چیز ہے
جو عالم امر میں اللہ کریم نے پیدا فرمائی، اور پھر اس کے بھی کچھ حواس ہیں، ان حواس میں سے اس کے دل کو لطیفہ قلب یا قلب کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی پہ نازل ہوا، وہ مخاطب بھی اسی کو کرتا ہے اور مکلف بھی اسی کو قرار دیتا ہے، وہی بھی اسی پہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم جہاں کہیں بھی بات کرے گا انسان کی تو اکثر جگہوں پر وہ فرمائے گا فی قلوبہم مرض، ان کے تو دل ہی بیمار ہو چکے ہیں، وقلب واسم، ان کے دل گناہگار ہو چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہی، ان کے پر مہر لگ چکی ہے۔ کہیں کسی جگہ فرمایا ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، یہ دلوں کے، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں اب۔ تو وہ اندر جو دل ہے، اصلی دل، ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے جس کو یہیں ریپیئر کرتے ہیں، یہ دوسری مشین خراب ہو جائے پانی والی تو اس کو ہم یہاں دکان پہ لے جاتے ہیں، یہ والی خراب ہو تو ہم اسپتال میں لے جاتے ہیں، اس کو کہیں آگے سٹوٹ ڈال کے کوئی نیا تھریڈ کر کے لگا دیتے ہیں، پھر دوبارہ۔ اس کو قرآن کریم وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ اندر والی اس حصے کو دے رہا ہے جو اصلی انسان کا دل ہے۔ اس دل کو جب اس اللہ کے ذکر سے صاف کیا جائے تو پھر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ جو پہلا مطلب پرابلم میں نے کہا کہ اتنا ہمیں اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے پیچھے چلیں کس کے پیچھے نہ چلیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ الاسم ما حاک فی نفسک وکراہت ان یتلی علیہ الناس، اس دل کو بیدار کرو، اس دل کو زندہ کر لو کہ دل بینا بگر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، وہ اندر والا دل اگر تمہارا صاف ہو گیا وہ بھی تمہیں یہاں کہیں نہ کہیں وہ گیج جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ وہ گیج یہ فائدہ دے گی کہ جب بھی کہیں گناہ ہوگا، اللہ کی کسی جگہ بھی نافرمانی ہوگی، دل اندر سے کھٹکے گا، جس کو اللہ میں ہم کہتے ہیں ضمیر بیدار ہو گیا، ضمیر ملامت کر رہا ہے، تو اندر سے وہ ضمیر، وہ دل جو ہے وہ خود بخود کھٹکے گا کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہوا ہے مجھ سے۔ اسی طرح نیکی ہوگی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صحیح والا رستہ ہوا تو دل مطمئن ہوگا اس پر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مشینری کے اندر ایک گیج ایسی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بظاہر وہ چھوٹا سا حصہ ہے لیکن وہ ٹھیک ہوا تو سارے کے سارے جسم کا نظام ٹھیک، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے کے سارے جسم کا یہ نظام جو ہے یہ بگڑ جائے گا۔ اب وہ گیج اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کچھ نہ کچھ وہ بھی معاون ہے، وہ بھی بتائے گی، تو خود بخود وہ گواہی دے گی کہ واقعی اب اطمینان اور سکون نصیب ہوا۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہوئی واقعی تو قلب کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہوگا، اللہ کے فرمان کے مطابق ہوا تو اس کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا، اور اگر اس سے علیحدہ کوئی چیز اور کوئی غلط ہوئی تو فوراً وہ جو ہے ڈیفلیکشن دے گا، وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈسٹارشن ہوگا، کرے گا یہی کوئی کام جو ہے یہ غلط ہو گیا۔ جو لوگ اس فن کے ماسٹر ہوئے ہیں، جو صوفیاء کرام، اہل اللہ، اولیاء کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس فن کے تو مطلب اللہ کریم نے انہیں تو خصوصیات ہی یہ عطا فرمائی لیزکی، ان کے لوگوں کے دلوں کی اگر تزکیہ کرنا، وہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اور تابعین تک یہ ساری عظیم ہستیاں، لیکن ان ساروں میں سے پھر جو ہمارے دور کے لوگ ہوئے ہیں صوفیاء اور اہل اللہ، ان کی زندگیوں میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ مثلا ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ہے کہ وہ اکثر جمعے کے خطاب میں، ان کی کتابیں اب بھی موجود ہیں مجالس ذکر کے نام سے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کریم نے منع کیا کہ حرام نہ کھاؤ، ناپاک غذا نہ کھاؤ، تو بندے کو پتہ کیسے چلے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو فرماتے تھے کہ ایک تو یہ دل ہے، ایک اس کے اندر جو لطیفہ ربانی ہے، ان آنکھوں کی طرح اس لطیفہ ربانی کی بھی آنکھ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ طیب ہے یا غیر طیب ہے۔ پھر ان کا فرمان یہ تھا کہ میرا ٹیسٹ تم کر کے دیکھ لو، تو میں تمہیں علیحدہ علیحدہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس زمانے میں شاید 5 والا ہی نوٹ عام ہوتا ہوگا، ہمارے دور میں تو اب میکسیمم زیادہ یوز والا 1000 والا نوٹ ہے، اس میں 5 روپے والا ہوگا، تو 5 روپے والی مثال انہوں نے دی ہے کہ یہ 5 روپے والے علیحدہ علیحدہ نوٹ لے لو، جہاں سے بھی لاتے ہو اپنے پاس لکھ لو، وہ گڈی بنا کے لے آؤ، اس میں سے اپنے پاس نمبر نوٹ کر لو کون سا کہاں سے لیا ہے، حلال والا میں علیحدہ نکال کے دکھا دوں گا کہ یہ والا جو ہے یہ حلال ہے، باقی ساروں کے اندر اس میں اتنا امیزہ اتنا امیزہ ہے۔ کوئی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے
باغ سے نا وہ کنو توڑ کے لے گیا، تو ٹوکرا رکھا مسجد میں، تو جو خادم وہاں مسجد میں کوئی نظر آیا اس کو، اس نے کہا یار یہ حضرت کو دینا ہے، میں ابھی نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جی وہ اندر فلاں جگہ پہ آئیں تو میں دے دوں گا، نہیں تو آپ آتے ہیں تو پھر خود پیش کر دیں۔ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، بڑے صوفی تھے، اپنے وقت کے کتب ارشاد تھے، تو گزرے تو اس خادم نے کہا جی کہ یہ ایک بندہ جو ہے لے کے آیا ہے آپ کی خدمت کے لیے، یہ کنوؤں کا یہ اس نے ٹوکرا رکھا ہے۔ آپ نے ایسے نظر فرمائی، تو اس کے بعد فرمایا اب پڑھ چکا تھا، آیا نماز پڑھ کے تو ملانا مجھے۔ تو وہ جب حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ سارا حرام مال تم نے میرے لیے ہی لانا تھا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں جی بالکل حلال ہے، میں نے اپنے باغ سے توڑا ہے۔ اس نے بڑی تسلی دی کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ حرام مال نہیں کھاتے، میں بالکل ٹھیک ڈھونڈ کے اور صحیح اپنے باغ سے خود توڑ کے لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بو حرام کی آتی ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو اگلی جو دوسرا سوال پوچھا، انہوں نے فرمایا پانی اپنی باری کا لگاتے ہو یا دوسروں کا بھی لگاتے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہوتا تو مقرر ہے، لیکن ظاہر ہے کوشش تمہارے کی یہی ہوتی ہے کہ اگر 7 بجے تک میری باری تھی تو 7:45 تک لگا ہی لوں، تو تھوڑا سا تو اور بھی باغ میں پانی پہنچ جائے، تو یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس میں دوسروں کا حق شامل ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ دل اگر زندہ ہو جائے تو یہ ہر چیز پر ریفلیکشن دیتا ہے، ضمیر زندہ ہو گیا بتائے گا کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ صحیح ہے، اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان آئے گا اگر وہ صحیح بات ہے۔ تو یہ گیج ہماری کام اب کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ یہ بڑی سینسیٹیو گیج اللہ کریم نے لگائی ہے۔ باہر والی گیج ہیں ان پر کاربن معمولی جم جائے، گردہ پڑ جائے تو بعض اوقات وہ صحیح کام نہیں کرتی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سینسیٹیو ایسی گیج ہے کہ اس کی جو تیاری اللہ کریم نے فرمائی ہے وہ عالم امر میں فرمائی ہے، یہ روح کا حصہ ہے۔ وہاں عالم امر چونکہ ایسی لطافت والا حصہ ہے، وہاں یہ تیار ہوئی ہے۔ یہاں والی یہ جن چیزوں کو ہم روشن خیالی اور ان ناموں سے مختلف یہ جو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ فحاشی، یہ بدماشی، یہ حرام مال، یہ ناپاک غذائیں، یہ ساروں کا گردہ بھی جب ان پہ پڑتا ہے تو یہ کام کرنا پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتی ہے۔ آج اگر اس کو پھر ٹھیک کر لیا جائے تو یہ بڑی معاون ہے، یہ گیج ایسی کارآمد ہوگی کہ یہ ہمیں صحیح رہنمائی میں معاون ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ جو اس مسجد اور اس کے پیچھے جائیں کون سا صحیح کون سا غلط ہے، پہلے نمبر پہ اب صحیح والا تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، قرآن کریم ہے ہمارے سامنے، دوسری چیز ہے حدیث شریف، تیسری ہے حدیث کون سی ہے، سنت کون سی ہے جو صحابہ نے عمل کیا، چوتھی چیز پھر اصلاح اجماع امت ہے، امت کیا کرتی چلی آ رہی ہے، اور پانچواں یہ معاون گیج پھر ایک ساتھ ہو جائے، یہ خود بخود جو ہے ڈیفلیکشن دے گی کہ یہ کام غلط ہے، خود دل میں کھٹکنا شروع ہو جائے گا، جو حضور کا فرمان گرامی ہے کہ گناہ کھٹکیں گے پھر دل کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی ایک معاون چیز ہوگی۔ بہت سارے لوگ زندگیوں میں ایسے ان سے واسطہ چونکہ روز پڑتا رہتا ہے، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے قلوب اتنے سینسیٹیو ہو چکے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جن بیچاروں کے مردہ ہی ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے قرآن کریم سے پڑھا ہے اس کو۔ تو اس طرح ایک بزرگ واقعہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست، اس کا عقائد کے لحاظ سے تھوڑا مختلف نظریہ تھا۔ ایک دن اس نے ایسے ہی سوال کیا کہ یار یہ تم لوگ جو یہ فلاں کام کرتے ہو، ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا اس کو کہ وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، انہوں نے فرمایا یار تمہیں ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھو، اپنے دل میں اپنے رب کو بساؤ کہ اللہ اللہ اللہ، دل پر کرو خیال کے ساتھ، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ 10 دن 5 دن کہیں واپس جب آؤ گے نا، پھر اس وقت تمہیں میں پوچھوں گا تو پھر تمہیں میں تمہارے سوال کا بھی جواب دوں گا، لہٰذا یہ تم کرو بھلا پہلے۔ جب آیا نیکسٹ ٹائم کہیں 10-12 دن بعد، تو اس کا نظریہ کوئی عجیب تھا تھوڑا سا، تو انہوں نے اس سے سوال پوچھا، اس نے ابھی نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا وہ میں نے تمہیں جو وظیفہ بتایا تھا وہ تم نے پڑھا ہے، وہ اللہ 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 والا؟ تو کہتے ہیں ہاں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بس مسئلہ حل ہو گیا پھر تو انہوں نے پوچھا یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو یہ سارا تمہیں اب دل کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے اس کا جواب میں نہیں دیتا۔ انہوں نے فرمایا نہیں دے دو، بتا ہی دو۔ تو آخر میں اس نے بڑی مشکل سے کہا، اس نے کہا یہ جو کچھ آج تک ہم کرتے ہیں دل اس کو مانتا ہی نہیں ہے، دل قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، دل بینا ہو گیا تو خود بخود بتانا شروع کر دیتا ہے
تو آج مل بیٹھنے کے لیے جو اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی معاون یہ بھی چیز ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے رستے ہیں، کون سا رستہ صحیح ہے؟ میگنیٹک نیڈل صرف بندوں کے پاس ہوتی ہے، یہ رات کو جو نائٹ مارچ کرتے رہتے ہیں فوجی، صرف اس کی اگر میگنیٹک نیڈل صحیح ہو، ڈگری سیٹ کر لیتے ہیں، چلتے جاتے ہیں تو اس اگلے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جہاز فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں، صرف اس نیڈل کے اینگل پہ چلتے رہتے ہیں تو منزل مقصود پا لیتے ہیں۔ اسی طرح سمندر میں جہاز چلتے چلے جا رہے ہیں، اس اینگل پہ مارچ کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف وہ نیڈل انہیں ڈیفلیکشن دیتی جاتی ہے کہ اینگل صحیح ہے یا غلط ہے، اس اینگل پہ پہنچتے ہیں تو منزل مقصود پا لیتے ہیں۔ جانمازوں کے اوپر ہم نے اسی طرح کمپس فٹ کی ہوئی ہے، وہ جہاں کہیں بچھاتے ہیں وہ خود بخود سیدھا بتاتی ہے ہمیں کہ تمہارے رب کا دروازہ کدھر ہے۔ تو اگر یہ سوئیاں بتا سکتی ہیں، کمپس کی سوئی اگر یہ بتا سکتی ہے، تو یہ انسان کے اندر جو اللہ کریم نے یہ فٹ کیا ہوا ہے ایسا ایک آلہ، یہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ یہ ایک معاون ہے زبردست۔ تو پہلا فائدہ اس اللہ کرنے کا یہ ہے کہ اس دور میں ہماری جو ضرورت ہے کہ کس کی پیچھے چلیں تو کس کو نہ مانیں، کہ سارے ایک دوسرے سے ہمارے سامنے جس کی پرسنالٹی، جس کی سور، جس کی کوئی قد قامت اچھا نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے۔ تو یہ ایک مشینری یہ بھی اس میں کارآمد ہو سکتی ہے، پہلا حصہ۔ دوسرا اسی طرح جو آج ہمارے لیے ایک پرابلم اور بنا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر جادو، جن، یہ بیماریاں بڑی عام ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا چھا جائے، تو مطلب ہے کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے نا، پاسبلٹی ہے، کیونکہ سارا رستہ صاف نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ یہ بھی ظلمتیں اتنی آ گئی ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، ظلمتیں ہیں، خیالات کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، یہ ساری مل ملا کر یہ ان کا یہ اثر ہے کہ یہ ظلمتیں پھیل گئی ہیں۔ اور ظلمتیں بندوں کے اندر جب نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، ان کی انٹینشنز غلط ہوتی ہیں، تو سراؤنڈنگ میں بھی وہی کچھ پھیل رہا ہوتا ہے۔ جس کی مثال ہم سارے سمجھ سکتے ہیں، 8ویں کی اسلامیات، 9ویں کی تو ہر ایک نے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ کھا جاتی ہے ہماری مطلب لکڑی کو، اس طرح یہ کھا جاتا ہے۔ اب حسد والا کرتا کیا تھا؟ کوئی فائر نہیں کرتا، کوئی اس نے کلاشنکوف نہیں نکالی، کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے گھر میں، صرف سوچ رہا ہے۔ اس کی انٹینشن یہ ہے کہ فلاں کا بیٹا کیوں نوکری اس کو مل گئی اور میری کیوں نہیں ہوئی، فلاں کا یہ ہو گیا، اس کو یہ کیوں ملا۔ تو لیگ پولنگ، کوئی بیڈ تھنکنگ، بیڈ انٹینشن کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کسی کو نقصان پہنچے، ہوا یا نہیں، اور کسی کا اپنا ضرور ہو گیا۔ کہ اندر وہ نیگیٹو خیالات جب چلے تو انہوں نے اس کو نیگیٹو خیالات کا اثر جو ہے وہ بہت سارا اندر والا حصہ جو ہے وہ تو برباد کر دیا، شارٹ سرکٹ تو ہو گیا اندر والے حصے میں۔ اسی طرح یہ ظلمتوں کا سراؤنڈنگ میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اب سراؤنڈنگ کے اثرات یہ ہیں کہ وہ ظلمتیں جب پھیلیں، ان ظلمتوں میں پھر یہ اثر ہوا کہ یہ جو عامل شامل ایسے لوگ ہوتے تھے، انہیں 40 دن کوئی نیگیٹو اثرات کے لیے کئی عمل کرنے پڑتے تھے۔ اب انہیں اس عمل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر بندے کے اندر سے نیگیٹو اثرات نکل رہے ہیں، وہ ایک نیگیٹو ٹرانسمیٹر ہے، ہر وقت برائی سوچ رہا ہے، برے خیالات، بری انٹینشن دوسروں کے متعلق، تو یہ سارا جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ پھیلتا سراؤنڈنگ میں۔ وہ ظلمتیں اتنی ہیں کہ جادو، جن، ایسی چیزیں یہ خود بخود جو ہے وہ اثر کرتی ہیں۔ جیسے مچھر کب آتے ہیں؟ جہاں بھی گندگی ہوگی، جہاں ماحول ایسا ہوگا، وہاں مچھر خود بخود پلتے ہیں۔ تو یہ اثرات بھی اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے مبارک نام کا یہ اثر ہے، وتبارک اسمہ کا، جس کو ہم ذکر کے طور پہ ابھی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نام کے اندر یہ برکت ہے کہ پہلا اثر یہ ہوگا کہ جہاں اللہ کا نور آئے گا وہاں ایک روشنی ہوگی، اتنے حصے میں کم از کم ظلمت ختم ہو گئی۔ ایک موم بتی یا ایک ماچس بھی جلائیں تو کچھ حصے تک روشنی ہوتی ہے۔ تو جس دل کے اندر یہ اللہ کا نور گیا، تھوڑی روشنی آئی، اور اگر گیا اور گیا اور گیا، اسی طرح پھر اس کے آگے 7 لطائف ہیں، وہ سارے ہی اگر منور ہو جائیں تو 7 بلب جلنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر پھر بھی بندہ اسی طرح اور اچھائی اور بھلائی کر رہا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منور کر رہا ہے، تو سلطان الاذکار کا مطلب یہی ہے کہ ہر باڈی سیل، ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے جسم کا۔ اور اگر اس طرح کرنا شروع کر دے تو آگے پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال، ہڈی، گوشت، پوست سارے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر باڈی سیل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بندہ ایک نیکی کا ٹرانسمیٹر ہے۔ لہذا یہ صوفیاء کرام جو یہاں تشریف لاتے رہے ہندوستان میں، جن راہوں سے گزرے وہ راہیں منور ہوتی گئیں کہ لوگ کلمے پڑھتے گئے۔
آج ہم ساری زندگی یونیورسٹیوں میں بھی لیکچر دیتے، کالجوں میں بھی دیتے، مسجدوں میں بھی دیتے گزار جاتے ہیں. جو بندہ اپنی جگہ پہ ہے وہاں سے ہلتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اندر سے وہ روشنی نکلے جو اس کے دل تک پہنچے. ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ اس کے کانوں تک جاتے ہیں، آگے اس کا دماغ کسی کو قبول کرتا ہے کسی کو نہیں، کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے کوئی سلیکٹ ہوتا ہے. اسی میں وہ بندہ جو ہے وہ اپنا گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا لیکچر سنا کے گیا چلا گیا. اللہ والوں کی بات دل سے نکلتی ہے اور وہ سیدھی دل تک پہنچ جاتی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ روشنی ہو جاتی ہے. پہلے لوگ اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ ہر عالم، ہر بندہ، ہر مولوی جو ہے وہ ایک ولی ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ با کمال با کردار قسم کا بندہ ہوتا تھا. شہری کو سب سے پہلے گاؤں میں وہ اٹھتا تھا اور اللہ اللہ کرنا شروع کرتا تھا، ٹائم ہوا نماز پہ لوگ آئے، پڑھائی، اس کے لفظوں میں بھی وہ قوت تھی، یقین کی اور تاثیر تھی، حلال کھاتا تھا، اس لیے سارے دلوں میں کچھ نہ کچھ نور ہوتا تھا. اب وہ ایسے لوگ چلے گئے، اب لفاظی ساری رہ گئی کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وہ اندر والی نورانیت کوئی نہیں رہی جو صوفیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے مطہر سے حاصل کرتے تھے، وہ نہ رہی. تو اس لیے اب باقی ظلمتیں لفظوں والی صرف جو ہے وہ لفاظی والی کھیل جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو اگر یہ نعمت کسی کو نصیب ہو جائے کہ اس کا قلب اللہ اللہ کرے، اس کے ہر باڈی سیل اللہ اللہ کرے، تو یہ بہترین علاج ہے ان ساری ظلمتوں کا، یعنی جادو جن جو بھی جن بیماریاں اس قسم کی ہیں ان ساروں کا یہ علاج ہے. 64 کی غالباً بات ہے، کہیں بہت پہلے کی، میں اس وقت کہیں 502 ورک شاپ میں شروع میں وہاں پہنچا تو یہ کالج روڈ پہ وہ ایک بزرگ تھے کافی وجیح عمر کے، ان کی عمر کو 80 سال کے لگ بھگ اس دور میں ہوگی. تو ان سے کسی طرح ملاقات ہو گئی، وہ بیڈ پہ تھے. بتایا انہوں نے یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے اس کے 2 حصے ہیں، نیچے والے حصہ کسی خاتون کو الاٹ ہوا ہے، وہ جو مہاجر آئے تھے تو الاٹمنٹ ہوئی تھی، نیچے والا اس کو الاٹ ہوا ہے، اوپر والا مجھے الاٹ ہوا ہے. ایک ہی جیسی بلڈنگ ہے، ڈبل نقشہ ہے. تو فلاں کمرے ایسے ہیں جن میں بیٹھی ہوئی خاتون بعض اوقات کوئی کچن میں کوئی پکا رہی ہے کچھ تو اچانک وہ گر جاتی ہے، فلاں میں یہ ہوتا ہے. اس طرح کے کوئی اثرات انہوں نے گھر والوں کے بھی بتائے، اپنا بھی بتانے لگے کہ مجھ پر اب یہ اثر ہوتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، یہ ہوتا ہے، میں لیکوڈ صرف پی سکتا ہوں، کھا کچھ نہیں سکتا. اس طرح میری یہ پرابلم ہے. مجھے کسی نے بندے نے بتایا ہے کہ گوال منڈی میں ایک کرسچین ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ وہ جادو اتار دیتا ہے، 50 روپے اس کی فیس ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اگر تو مسلمان ہوتا وہ میں ضرور اس کے پاس جاتا، میں مسلمان اور ایک کرسچین کے پاس اس روحانی علاج کے لیے جاؤں، اس کا مطلب ہے اسلام کے پاس علاج ہی کوئی نہیں ہے، تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے جو بیماری آئی گزاروں گا، مر گیا تو مر جاؤں گا، موت ہی آئے گی نا، اور کیا ہوگا، لیکن میں اسلام کو کرسچینٹی کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کروں گا. میرا جواب یہ تھا، میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں. خیر کسی اللہ والے سے چونکہ میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کو کوئی بتایا کہ اگر اللہ کا ذکر آپ سیکھ لیں تو یہ اس کا ایک علاج ہے. تو میری بات ان کے لیے پہلے تو سننا تھوڑی مشکل تھا، ایج ڈیفرنس ایسا تھا، پھر وہ ایسے بزرگ آدمی تھے. لیکن بہرحال دوسری بات میں نے جو ہی کہی تو اللہ نے کیا وہ بالکل حیران ہو کر سکتے میں آگے سننے لگ گئے. میں نے کہا آپ اللہ کا ذکر کریں، قلبی ذکر، اس سے انشاءاللہ آپ کے قلب میں جب نور آئے گا یہ ظلمت خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. جب میں نے کہیں سانس لیا تو اس وقت انہوں نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے لیکن انہیں نبوت مل گئی. گئے تو آگ لینے تھے، وہ نبوت کے لیے گئے نہیں تھے، لیکن انہیں نبوت کی بجائے مطلب آگ کی بجائے نبوت مل گئی. اگر یہ بیماری مجھے یہ نعمت عطا کر دے تو میں بھی یہی مثال سے سمجھوں گا کہ مجھے بھی یہ بیماری اتنے بڑے انعام تک لے گئی کہ اتنی بڑی ایک اعلیٰ نعمت مجھے نصیب ہو جائے. خیر میں نے انہیں طریقہ بتایا کہ آپ دل پہ خیال کریں اور اس طرح قلبی ذکر کرنا، یہ وہ انہوں نے کیا. اتنے میں وہ چائے شاید ان کے گھر والے لے آئے، میں نے کہا پیئیں، تو بسکٹ تو انہوں نے کوئی نہ کھایا، چائے پی لی. اس کے بعد مجھے بھی یہ شغل مل گیا کہ چلو جب کبھی موقع ملے شہر کی طرف آ سکوں تو میں ضرور ان کو ملنے جاتا تھا کہ اس بہانے چلو 10 منٹ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے. ایک بندہ جس کا اسلام کے ساتھ اتنی ڈیووشن ہے تو اس کی چلو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہی اس کو ہو جائے. تو پھر جو میں آتا گیا تو کچھ نہ کچھ بسکٹ شسکٹ بھی کھانے لگ گئے. میرے ایک استاد تھے، ہمیں وہ بھی اللہ اللہ سکھاتے تھے.
ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا جی اس طرح ایک بندہ ملا ہے وہ بیڈ پہ، باہر تو اب آ نہیں سکتا کہ کسی کے پاس وہ جائے، تو اگر آپ کبھی پنڈی تشریف لائیں تو اس کے پاس جائیں گے تو اس کو اگر ذکر کرائیں انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بندہ بڑا متقی ہے، اور اس کا جواب جو ہے کیسا زبردست ہے۔ انہوں نے فرمایا چلو میں اب جب بھی آیا میں آؤں گا۔ تو دو بندے وہ چکوال سے آ گئے، دو ہم تھے میرے ساتھ، ایک کوئی اس زمانے میں فوج میں جمعدار صاحب کہتے تھے، نائب صوبیدار کو ایک وہ تھا، چار ہم چلے گئے وہاں بیٹھے ذکر کرنے کے لیے۔ تو وہ جو میرے ساتھ بندہ گیا تھا اس کو کوئی اللہ نے کوئی ایسی بصیرت عطا کی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کی تو کہنے لگا جی کہ وہ نیچے والی جو ڈیوڑی ہے نا وہاں سے کوئی اثر شروع ہوتا ہے، دونوں طرف ایسے جا رہی ہے سیاہ لکیر، آگے کوئی ایک گڑیا ٹائپ کو بت سا ہے، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ مجھے فرمائیں تو میں نکال دوں۔ انہوں نے فرمایا عیسائی نے بھی تو یہی علاج کرنا تھا، وہ بھی اگر ان کو نکال دیتا سوئیاں آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جاتا، تو پھر ہمارے اور عیسائی کے علاج میں فرق کیا رہ گیا؟ رہنے دو ان سوئیوں کو یہیں، وہ چبھ ہی رہیں، اس بندہ اللہ اللہ کرے اور اس پر اتنی نورانیت آ جائے کہ وہ ظلمتیں خود بخود ساری وہیں رہ جائیں، اس تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ خیر اس بندے کو انہوں نے اللہ اللہ سکھائی، اس نے کرنی شروع کر دی، جب تک میں یہاں رہا پھر میں اکثر آتا رہا، الحمدللہ وہ بہت ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد تو میری فوج میں تھا، چونکہ پوسٹنگ ہو گئی، بعد میں کہیں کسی طرح سے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ 3 مراقبات عادیت معیت اقربیت بھی لے کے گیا ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ جادو مجھے اتنے بڑے انعام کا اگر ذریعہ بنا دے تو میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، جو اس نے کہا اللہ کریم کا چونکہ فرمان ہے آنا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں، اللہ نے کر بھی دیا، اتنی بڑی نعمت بھی ایک ساتھ اپنے جو ہے وہ لے گیا۔ ایک تیسرا پرابلم بھی ہمارا ہے، وہ اس دور میں پریشانی ہے، سواد والا مسئلہ فلاں مسئلہ یہ وہ، تو جتنا بھی دولت مند طبقہ پیسے والا طبقہ اور اس طرح دنیا دار طبقہ ہے وہ روز پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال دیتے ہیں، کسی وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ باہر کیسے چلے جائیں، مشرف صاحب نے بھی باہر اپنا گھر خرید لیا میں، اس طرح ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان پتہ نہیں کتنے دن بعد ٹوٹنے والا ہے، تو یہ ایک اور پریشانی ہر ایک کو بھی لگی ہوئی ہے اس طرح کی۔ غریب بیچارہ سوچ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو پتہ ہے دال روٹی جہاں بھی انگریز کا دور تھا تب بھی یہی ملتی تھی، نواز شریف کا دور ہو تب بھی ہم نے وہی محنت کرنی ہے، اور کوئی آ گیا تب بھی یہی کام ہوگا، باقی سارے جو اوپر والے ہیں وہ بڑی پریشانیوں میں۔ ان پریشانیوں کا علاج بھی اس اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے نام کے اندر وہ قوت اور وہ برکت ہے، اللہ سے ایک اپنائیت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو بھول جائیں ہم ملنا چھوڑ دیں نا تو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، وہ بندے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ روزانہ کی دوستی ہوتی ہے پھر ان کی شکلیں یاد رہ جاتی ہیں، نام بھی بھول جاتے ہیں، لیکن روز اگر آنا جانا ہو نا تو ایک محبت ہو جاتی ہے، پرائے بھی پھر اپنے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس اللہ اللہ کرنے سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا بن جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے جو اعتماد اللہ، اللہ پر توکل جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا الحمدللہ ایک طرف جہاں ایسا طبقہ آپ کو ملتا ہے جو ان پریشانیوں میں ہے کہ پاکستان کا کیا بننے والا ہے، تو ہم کدھر جائیں گے، تو یہ ہوگا وہ ہوگا، طالبان ادھر آ گئے تو کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے جے سندھ والوں نے روکا ہوا بارڈر پہ روک لیا جی کہیں ادھر نہ سواد والے آ جائیں، پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، تو سارے لوگ اپنی اپنی اس طرح کی مختلف پریشانیاں کا بنا کے یا سیاسی یا جو بھی ہے ان پریشانیوں اور الجھنوں میں اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ ایسے ہی مطمئن ہیں کہ جیسے سمندر میں سب میرین چلتی رہتی ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا بندہ پریشان نہیں ہوتا، حالانکہ ڈوبا ہوتا ہے پانی کے اندر 30 کلومیٹر بعض اوقات نیچے ڈیپتھ تک بھی جاتی ہے، وہ پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک سبب ہے، وہ ایک کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور اوپر ایک کور ہے، ٹائٹ ہے، اس لیے کہ اندر پانی نہیں آ سکتا۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بھی اللہ کے ساتھ وہ اپنائیت نصیب کر دیتا ہے کہ اگر سب میرین والا اعتبار کر سکتا ہے سب میرین پہ، اللہ کا توکل تو بہت بڑی چیز ہے، جب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر بندوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سب سے مشکل اگر دور تھا تو صحابہ کرام کا مکہ میں تھا، مکہ کے بعد مدینہ میں پھر مشکلات شروع ہو گئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی دنیا نے امن نہیں رہنے دیا، 84 جنگیں آپ کو لڑنی پڑی ہیں، تو بڑی مشکل تھے نا، ایک جنگ ہم نے تو 65 کی یا 70 کی لڑی ہے، تو اس کے بعد ہمت ہی نہیں کسی کی کوئی اگلا تو سوچ بھی سکے، ان کی ایوریج ہر 40 دن بعد جنگ ہوتی تھی، لیکن کوئی پریشانی نہیں ہوئی کبھی صحابہ کرام کو، نہ بدر میں کھڑے ہوئے، نہ احد میں، نہ کہیں اور۔
اس لیے کہ جو رب نے کرنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ توکل اور وہ تعلق انہیں نصیب ہو گیا۔ ہمیں بھی اگر یہ تعلق قلب کے اندر اللہ کا نصیب ہو جائے، ایک تو ہے زبانوں پہ، ایک ہے دیواروں پہ۔ زبانی والے سے ہم نعرے لگا لیتے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ، لیکن مشکل آئی تو شاید یہ زبانی والا ٹھہر نہ سکے بندہ۔ اسی طرح دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ تو دل نے کہنا تھا لبیک یا رسول اللہ، دل کہتا تو پھر تو بندے کی روحاں جو ہے وہ اطاعت رسول میں ڈلا ہوا ہوتا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کرنا پڑے، یہ ہماری دیواریں لبیک یا رسول اللہ کہیں، بورڈ ہمارے سکرین پہ لکھا ہوا، گھروں میں فریم کیا ہوا ہو کہ ہمیں عشق رسول نصیب ہے، لیکن اندر چونکہ نہیں آ رہا، اندر آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، جتنی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے تو اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے، فلاں 40 ملکوں کی فوج یہ سوچ رہی ہے، پتہ نہیں اب ان حکمرانوں اور ان بیچاروں کو اوپر والوں کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہوں گی، روز نئی پالیسیاں بدلنے کے لیے کیا کرتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ والے میں نے دیکھے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ اللہ کی یاد اور دل اللہ کی یاد سے منور ہیں، انہیں وہ سکون نصیب ہے۔ جب کوئی پریشانی کی خبر ہوتی ہے تو قرآن کریم میں 21ویں پارے کے آخری حصے میں ہے کہ جب مشکلات نظر آتی تھی نا صحابہ کو، وہ کہتے تھے یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، یہ اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی الحمدللہ میں ان لوگوں سے ملتا رہتا ہوں جو کہتے ہیں الحمدللہ یہ تو غزوۃ الہند کی ساری نشانیاں آ رہی ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہو کہ ہم بھی اس میں کوئی نہ کوئی قربانی دے کے جائیں، یا دنیا میں پھر ایک دفعہ اسلام کا عروج کا یہ زوال جو ہے یہ سبب بننے والا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس کو دیکھیں۔ تو اس لیے یہ 3 میں نے فی الحال بتائے ہیں، ورنہ اللہ کریم کا ارشاد ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا نام، اللہ کا نصیحت، اللہ کی یاد، یہ تو ہے ہی نفع والی چیز۔ تو 3 باتیں میں نے بتا دیں جن ساروں کا خلاصہ۔ پہلا مسئلہ ہمارا کہ کس کے پیچھے چلیں، کدھر جائیں، تو اس کے لیے یہ گیج ہے، اس کو آپ اللہ کے نام سے منور کر لیں، صحیح کر لیں، یہ بھی آپ کو ڈیفلیکشن دے کر بالکل رہنمائی آپ کی کرے گی، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا جادو، جن اور یہ پریشانیاں جن گھروں میں ہیں، خصوصاً ان پریشانیوں کا سندھ سے مجھے کسی ایک بندے نے فون کیا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو انڈین ڈرامے چلتے ہیں نا تو اس میں وہ بھجن شجن جس وقت گاتے ہیں ان میں کوئی تاثیر، ہر چیز میں چونکہ برکت ہے، قرآن میں اپنی ہے، تو ان میں اثر یہ ہے کہ ان گھروں میں یہ جادو جن بہت زیادہ جو ہے وہ اثر کرتے ہیں، اس لیے کہ ظلمت وہاں زیادہ پھیلتی ہے نا جب بھجن وہاں پڑھے جاتے ہیں، یا ان کی وہ کیا وید شید جو چیزیں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کا علاج بھی اللہ کے اس نام کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری چیز، یہ جو ظاہری پریشانیاں نظر آ رہی ہیں یہ پریشانیاں اور بڑھنی ہیں، اس لیے کہ یہ پرانی بلڈنگیں گرنی ہیں تو نئے پلازے تب بننے ہیں، تو یہ سارے حالات بدلنے ہیں، یہ سارے کسی نچلی تہ تک پہنچ کر انہوں نے پھر پلٹا کھانا ہے، تو انشاءاللہ یہ وہ پلٹا کھانے کا وقت آ رہا ہے۔ بڑے روشن دور انشاءاللہ اسلام کو نصیب ہونے والا ہے اس غزوۃ الہند کے اینڈ ریزلٹ میں، جہاں بڑی قربانیاں ہوں گی۔ پہلی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ملکوں کی جنگیں تھیں، یہ حق و باطل کا مارکا بپا ہونے کو ہے کہ انڈیا اور پاکستان فرنٹ لائن پہ آپس میں ہوں گے، لیکن ادھر بیک پہ سارا کفر ہوگا، اور ادھر خود بخود بیک پہ جس کے پاس بھی کوئی اللہ کا نور ہوا وہ خود بخود ادھر ہوگا۔ پتہ انشاءاللہ حق کی ہونی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے جاء الحق وزهق الباطل، مٹنا باطل کا مقدر ہے جب بھی ٹکراؤ آیا، یہ جتنا باطل تیزی میں آیا کہ جلدی ٹکراؤ آ رہا ہے، یہ اتنی اس کی تباہی اتنی اور انشاءاللہ نزدیک آ رہی ہے، یہ اپنی اس موت کو خود ہی دعوت دیتا چلا رہا ہے۔ اگر وہ پہلے والے حالات کام اینڈ کوائٹ چلتے رہتے تو ہو سکتا ہے صدی اور نکال جاتے، لیکن یہ جتنی تیزی میں ہے نا اتنے ہی انشاءاللہ یہ جلدی مٹنے اور حق کے غالب ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی ایمان اور یقین کی وہ قوت عطا فرمائے کہ بدر میں ہم نہیں تھے، پڑھاتے ہیں صرف کلاس کو کہ جی بدر میں مارکا ہوا تو اس طرح کی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، فلاں مارکا ہوا، غزوہ احزاب میں اتنی دشمن کی فوج تھی تو مسلمانوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی۔ اب انشاءاللہ ایسا ہو کہ یہ جب ہماری اسی ملک اسی وقت اسی ہمارے ہوتے ہوئے اگر آ رہا ہے تو اللہ کرے کہ ہماری بھی آج سے یہ آرزو ہو کہ اللہ اس غزوہ میں ہمیں بھی قبول فرما کہ ہم بھی کوئی کفر کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش کر سکیں۔ اس کا انشاءاللہ جو اینڈ ریزلٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی 4 حدیثیں غزوۃ الہند کی، اس کے اینڈ ریزلٹ یہی ہے۔ جو آج کل تو وہ اکثر جو ہے نا اس کا نیوز 1 چینل پہ ڈاکٹر زید حامد بھی اکثر پیش گوئیاں پڑھ رہا ہے، تو ان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اینڈ والی پیش گوئیاں ہیں وہ یہ ہیں انشاءاللہ کہ خراسان سے لے کر برما تک یہ سارا ایک ملک ہوگا اور اس سارے کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان مٹنے والا نہیں ہے،
مٹنا ہوتا تو ہر حکمران ہی اس کو مٹانے کی پوری کوشش کرتا رہا، ہر پارٹی اور لیکن یہ مٹا نہیں ہے، اس کے اندر جڑوں میں وہ خون ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قربانی دی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کے کوئی اور نہ کسی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، ایک اللہ کے نام پہ نکلے تھے اور ان بیچاروں کو مرنا پڑا۔ تو وہ چونکہ جڑوں میں ہے، اس نے اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے کہ ہر لٹیرا آیا اور ایک پی این سے لے کر ٹاپ والے صدر تک یا وزیر اعظم تک ہر کوئی لوٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بچتا چلا آ رہا ہے کہ یہ 27 رمضان کو ہمیں نصیب ہوا لیلۃ القدر کی رات۔ اب اس کا وہ فائنل وقت آ گیا ہے کہ یہ تو ایک بنیاد تھی نا، اب بنیاد اپنی ان اوپر والی ٹاپ تک پہنچنے والی ہے کہ خراسان سے لے کر برما تک یہ سارا ایک ملک، اس پر مور نبوت والا جھنڈا ہوگا اور اس سارے کا نام پاکستان ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس میں کوئی دیکھنا نصیب ہو، یا ہم اس میں کم از کم کچھ قربانی کر کے جائیں۔ جب یہ ایسا ہو رہا ہو، بدر میں تو ہم نہیں تھے، لیکن اس قربانی کے لیے بھی تو کوئی تیاری چاہیے، اور پھر فوج بھی لڑتی ہے تو کوئی ہتھیار، کوئی چیز، کوئی ان کے پاس ٹریننگ کچھ ہوتی ہے۔ اس غزوۃ الہند کے لیے جو تیاری ہے وہ ہے نمبر 1 بندے کا مضبوط ایمان، وہ ایمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ یقین کی قوت اپنے قلب کے اندر راسخ ہو، وہ مضبوط ہو۔ دوسرا ہے کردار، اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی نیند قربان کریں، رات کا کچھ آخری حصہ جو ہے وہ مصلی پہ گزاریں، اور اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو منور کر کے اپنے اندر جھانک کے اس شیشے میں دیکھیں میرے اندر کون سا عیب ہے۔ ہر بندہ اپنا عیب خود تلاش کرے، ایک عیب جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرے اور کوشش شروع کر دے، ایک ٹھیک ہو جائے، پھر دوسری پھر تیسرا۔ بے ایمانیاں، ہیرا پھیریاں، جو لوگوں کا کوئی لوٹی ہوئی کوئی چیز ہے، یہ وہ جب سارا کچھ دے کر جانا چاہتے ہیں چھوڑ کے، تو ابھی بہتر یہی ہے کہ ان کو جو جس کا دینا ہے وہ خود دیا جائے۔ اس طرح کر کے بالکل کھرے بندے جو ہوں گے وہ اس غزوہ میں قبول ہوں گے۔ یہ ٹوٹل والے مسلمانوں جن کے ناموں کے ساتھ نور محمد، غلام محمد ہے، یہ وہ قبول نہیں ہوں گے۔ کھرے کردار والے با کردار لوگ صحابہ کی طرح کے جب ہوں گے، یہ ان سے یہ کام اللہ کریم نے لینا ہے۔ وہ کتنے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی پیش گوئیوں میں بھی ہے۔ اور کسی ایک بزرگ کا واقعہ اگلے دن کلر سیدہ میں ہم ذکر کے لیے گئے تو وہاں ایک بندے نے خواب بیان کی کسی کی کہ ایک بزرگ ہیں زکریا مسجد، انہوں نے اپنی عمر وقف کی ہوئی ہے دین کے لیے، انہیں خواب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، امت پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو آپ کوئی توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے پھر پوچھا کب؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 313 پورے ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا 313 پورے ہوں گے تب؟ کہ ہاں جی۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میرا نام ان میں ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کتنے کوئی سٹینڈرڈ والے لوگ ہوں گے وہ 313 پوری دنیا سے، جو سبب پہلی بنیاد وہ ہوں گے، باقی تو پھر ان کے ساتھ ٹوٹل والے شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کا ہم اپنا کردار کھڑا کر کے اپنی معاملات صحیح کر لیں، صحیح انسان بن جائیں۔ پنجابی پرانی میں اگر کہی جائے بات تو جس طرح وہ لوگ کہنے سن ترکلے دی طرح بندہ سیدھا ہو جائے، وہ چرخے کے ساتھ ترکلا ہوتا تھا، وہ سیدھا نہ ہو اگر تو سود نہیں کھاتا جا سکتا تھا۔ تو بالکل سیدھا جو بندہ ہوگا نا کھرا، یہ اس سے اللہ کریم نے کام لینا ہے۔ اس میں کوئی نہ رشتہ داری چلنی ہے، نہ خاندان چلنے ہیں، رب کے ساتھ تعلق چلنا ہے۔ وہ جس کا کھرا ہوگا، اندر سے کھرا باہر سے کھرا، وہ لوگ اس میں سبب بننے والے ہیں، ان سے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ اللہ کریم یہ سعادت ہم ساروں کو نصیب فرمائے۔ اب آخری حصہ ہے دعا والا۔ ایک دعائیں تو وہ ہیں جو ہم مسجد میں مانگتے رہتے ہیں، وہ دعائیں بھی ہماری کچھ عجیب ہیں، فرشتے بھی ہنستے ہی ہوں گے۔ ان کی ایک مثال میرے سامنے تھی کہ ایک دفعہ ملٹری کالج جیلم میں ایک فنکشن تھا، مسجد میں فنکشن ختم ہوا، مولوی صاحب نے بڑی لمبی دعا کی۔ لمبی دعا مولوی صاحب کریں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے کافی، تو مولوی صاحب نے دعا بڑی کی، یا اللہ حرم شریف کی حفاظت کر، یا اللہ کشمیر میں یہ کر، ہمارے کالج کو یہ کر، ہمارے پرنسپل کو یہ کر۔ وہ لمبی اس طرح کرتے رہے۔ وہ باہر نکل رہے تھے تو میں نے کہا مولوی صاحب پہلے تو لوگ بڑے جونیئر کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، سینئر جو ہے وہ جونیئر کو ڈیٹیل کرتا ہے، تم نے کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اب تو اللہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا اب کل دفتر آنا، آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تم کچھ کرو،
اٹھاؤ ہاتھ اپنا، تمہارا ہاتھ دستے قضا میں بنا دوں گا، تم کھڑے تو میدان میں، پھر فرشتے میں بھیجوں۔ تو یہاں ہم تو مذاق کر رہے ہیں کہ یا اللہ حرم شریف کی جا کر تو حفاظت کر، تو پھر تمہیں کس لیے روٹیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا اللہ کشمیر میں تو یہ کر، تو پھر تمہیں کس لیے پیدا کیا ہو؟ پہلے تم بھی تو کچھ کرو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے، میدان میں کھڑے دو۔ تو دعا ایسی کرنی ہے کہ اللہ کریم مجھے توفیق دے جب تک میں ہوں کہ میں بھی کوئی دین کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر سکوں، جو میرے پاس ہے میں بھی کچھ اس دین پر نچھاور کر جاؤں۔ صحابہ نے تو اپنے جان، مال، اولاد، عزت، آبرو ہر چیز اس دین پر لگائی، اللہ نے پھر انہیں عظمتیں بھی عطا فرمائیں اور دین کو بھی سربلندی۔ ہم کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، اللہ ہی سارا کچھ کرتا رہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میدان میں خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ اللہ میں جو کچھ میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ تو یہ دعا بھی اسی طرح کی ہوگی کہ یہ دل کی صفائی والی ہوگی، یہ لفظوں والی نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دل پہ خیال کریں جو لطیفہ ربانی ہے، جو روح کا دل ہے، اس پر خیال اور اس پہ مکمل کنسنٹریشن۔ اس کنسنٹریشن کے لیے دنیا و مافیا سے چند لمحوں کے لیے بندہ کٹ جائے، اگر کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خوشخبری یہ ہے کہ جس کو ایسا ایک لمحہ نصیب ہو گیا، وہ دنیا و مافیا سے اس کا ایک لمحہ بہتر ہے کہ دنیا سے ساری توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی طرف پورا دھیان نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے پھر صوفیاء نے محنت، مجاہد خانقاہیں ایسی جگہوں پہ بیٹھ کر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ پھر غار حرا میں جا کے سکھایا کہ اب حالانکہ حرم شریف مکہ کعبۃ اللہ تو آپ کے گھر کے سامنے تھا، لیکن آپ حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ اس طرح کچھ دیر کے لیے ہم میں سے ہر بندہ 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو غار حرا میں سمجھے گا کہ آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ قلب پہ۔ اب اس قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ اللہ خیال کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، یہ سوچوں سے پڑھنا ہے۔ لفظوں میں چونکہ تاثیر نہیں رہی، اس لیے نہیں رہی کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں رہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر وقت ایسے الفاظ کہتے کہتے یہ بے اثر ہو چکی ہیں، ان کو زنگ ایسا لگ چکا ہے کہ ان میں کوئی اثر نہیں رہا۔ اس لیے اب زبان بند کر کے خیالوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، جذبوں سے اللہ اللہ، اگر زبان سے ہوتا تو یہ طریقہ تھا اللہ اللہ اللہ، اسی کو زبان بند کر کے سوچوں سے، ارادوں سے۔ تو اللہ تو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کریم کا فرمان کہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، میں تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا کہ کس کے ماتھے پہ محراب بڑا ہے، کس کی داڑھی کا کیا سائز ہے، میں دل دیکھتا ہوں کہ دل کس کا میرے لیے کیسے تڑپا ہے، اس کے اندر سے کہاں سے کس طلب کے ساتھ اس نے آواز لگائی ہے۔ کوئی ولی اللہ، انہیں اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا، کیسے خوش نصیب لوگ تھے، تو انہوں نے اللہ کریم سے سوال پوچھا کہ یا اللہ لوگ تجھے پکارتے ہیں، گناہ گار بھی، نیکوکار بھی، جب نیک پکاریں تو کیا ہوتا ہے اور گناہ گار پکارے تو پھر کیا رد عمل ہے؟ رب کریم نے فرمایا گناہ گار پکارے اور نیک پکارے، فرق یہ ہے دونوں پر جو میری رحمت کا، نیک پکارے آدھی میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب گناہ گار پکارے تو ساری رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ تو حیران ہوئے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے نیکوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے زیادہ، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ یا اللہ یہ تو مطلب سمجھ سے ہٹ کر بات آئی ہے، تو اس کی رب کریم نے فرمایا جب نیک پکارتا ہے نا تو اس کی آدھی توجہ میری رحمت کو طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آدھی اپنے عمل کے، میری حج کی سینچری بھی تو ہے، وہ اپنے حج عمرے ان پر خیال رکھتا ہے، آدھی توجہ میری طرف کرتا ہے۔ گناہ گار کے خالی دامن ہوتا ہے، وہ ساری توجہ میری طرف کرتا ہے اور میری بھی پھر ساری رحمت اسی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایکشن کا ری ایکشن ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذرا یہ چند 10 منٹ کے جو وقفہ نصیب ہوا ہے، اس میں پورا دھیان اللہ کی کریم کی طرف کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کیوں اللہ کو پکارنے لگا ہوں، پیچھے کوئی مقصد ہو، 1 ہو، 2 ہو، 10 ہوں، 100 ہوں، کروڑ ہوں۔ اللہ سے کروڑ بھی مانگیں تو وہ خوش ہوتا ہے، بندوں سے مانگتے 1 سے 3 تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یار 1 کے لیے بلایا آیا تھا تو یہ 3 مانگ رہا ہے۔ تو اللہ سے چونکہ بات ہے تو پھر اللہ سے مانگنا ہے، تو پھر جو مرضی ہے آپ دل میں ارادہ کریں کہ سب سے بڑی چیز اللہ سے مانگی جائے، بڑی چیز ہے اللہ کی رضا۔ ایسا مطلب ہے اللہ مجھے سوچ ہی وہ دے دے، عمل ہی مجھ سے وہ ہونے لگ جائیں
کہ جن میں اللہ کی رضا شامل ہو. آج کے بعد میری زندگی باقی جو ہے وہ پھر وہ والی ہو، پھر پچھلی ختم. یہاں آج سمجھیں کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، بس پچھلی زندگی ختم. نئی جو اللہ نصیب کرے وہ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ اور اس طرح کے کردار اور عمل کے ساتھ مجھے نصیب ہو چکی ہو کہ جو بالکل عکس ہو، آئینہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک جس میں دکھائی دیتی ہو. اس سوچ کے ساتھ اب اللہ اللہ زبان سے ہوتا تو اللہ، اسی کو جب آپ ارادوں سے یہ اس میں عزم پڑھیں گے تو پھر طریقہ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل طریقہ ہے، پاس انفاس ہو سکے تو وہ کر لیں. وہ یہ کہ ارادے میں شامل کرنا ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو. انسان چونکہ ریموٹ سے چلتا ہے نا، ہم تو ٹی وی ریموٹ سے سمجھتے ہیں چل رہا ہے، ایکچولی انسان بھی ریموٹ سے چلتا ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا ریموٹ ہے. تو ارادے میں شامل کر لیں جو سانس بھی اندر جائے اللہ باہر آئے ہو. تو اب طریقہ یہ ہو گیا تھرڈ سٹیپ میں، سانس نے اللہ پڑھنا کوئی نہیں ہے، نہ سانس کا لفظ کوئی پڑھ سکتا ہے. سانس کو آپ نے صرف ایک ارادے میں شامل کر لیا، کرتا رہے، نہیں کرتا آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ سانس کر رہا ہے یا نہیں. آپ اپنے اس انٹینشن اور اس ارادے اور دل کی گہرائی میں وہ اللہ پر خیال رکھیں، بس اتنے ارادے کرنے کے بعد. تو 10 منٹ یہ دم کرنا ہے اس اللہ کا پیچھے جو آپ نے انٹینشن مقرر کی، یہ اصل اسی کا ہوگا. اس کے بعد 3 منٹ کا مراقبہ ہوگا. مراقبہ یہ ہوگا کہ دعا یا ذکر ختم ہو گیا، اب آرام سے بیٹھ کر اپنے دل کی گہرائی میں وہ اللہ کا تعلق جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. مراقبات تو آگے ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، فنا فی الرسول کا، فنا فی اللہ کا، وہ تو چلو جنہیں نصیب ہیں کرتے، لیکن جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہوئے ہیں کم از کم اتنا ایک مراقبہ ضرور وہ بھی کرتے جائیں کہ اگر میں آج مر جاؤں، پتہ تو نہیں نا، لوگوں کے اعلان تو روز ہو رہے ہیں، فلاں رضا الہی سے چل بسے، آج میرے ہی اعلان ہو جاتا ہے ابھی میں قبر میں پہنچ گیا تو میرے ساتھ میرے قبر میں کیا بڑا سلوک ہو رہا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعمال کا صندوق ہے، جو کچھ کرتے جاتے ہو وہاں جمع ہوتا جاتا ہے. کانٹے بھرے ہیں تو کانٹوں پہ ہی بندہ لیٹے گا نا، اور اگر پھول بھرتا رہا ہے تو پھولوں کی سیج پر ہوگا. تو میں قبر میں ہوں، اب میرے ساتھ بھلا کیا سلوک ہو رہا ہے. دوسری کلک پر کہ حشر کا میدان ہے، میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، یوں پہنچا ہوں، آگے میری سیڑھی آلریڈی پہلے ہی چل رہی ہے، جو کچھ میں نے یہاں کرتوت کیے سامنے چل رہے ہیں. اب رب کریم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، میرے پاس کیا کوئی بہانہ، کیا چیز میں ڈھونڈوں اس کے لیے کہ میں اللہ کو کیسے سیٹسفائیڈ کروں کہ یا اللہ میں نے اس مجبور کیا یا اس وجہ سے کیا. کیا کوئی بہانہ ایسا ہوگا جو اللہ کو سیٹسفائیڈ کر لوں؟ بہانہ وہاں چلتا ہے جس اگلے کو علم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جی بچہ بیمار ہو گیا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس کو نہیں چونکہ پتہ ہوتا تب یہ بہانہ چل جاتا ہے. تو اللہ کو کون سے بہانے سے میں مطمئن حشر میں کر سکوں گا، یہ اپنی زندگی کے ڈیفیکٹ وہاں کیسے ثابت کروں. اور تیسری اور آخری کلک، ایک آخری سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا. اور تو نجات کی کوئی نہ قبر حشر میں صورت بنی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی یہ گریس مارکس مجھے اگر دلوا دیں تو میری بھی نجات ہو سکتی ہے. تو یہاں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے پروو یور آئیڈینٹی، وہاں بھی اگر آگے یہی لکھا ہوا ہو کہ امتی ہو تو کوئی ثابت کرو کہ تم امتی ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اب دنیا میں تشریف فرمائیں، جو امت بعد میں آئے گی آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھوڑوں کی مثال دی کہ گھوڑے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، کوئی سارا سرخ ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی سارا سفید ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے یہ نیچے چاروں ٹانگیں جو ہیں اور ماتھا وہ ڈفرینٹ کلر کا ہو، باقی اور کلر اور ان 5 جگہوں پر اور ہو، تو پہچانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا جی پہچانا جا سکتا ہے. آپ نے کہا اسی طرح میری امت بھی پہچانی جائے گی، یہ وضو والے سارے اعضاء ان کے چمک رہے ہیں، تو وہ آئیڈینٹی ہوگی نا. تو وہاں مجھے یہ کہا جائے کہ پروو یور آئیڈینٹی، کوئی ثابت کرو امتی ہو، تو پھر آگے ہم جانے دیتے ہیں. تو پھر اس وقت میرے پاس کیا آئیڈینٹی جو میں ابھی لے کے جا رہا ہوں، جو اب میرے پاس ہے، اس وقت کی چیک کرنی ہے. پھر آگے دعا ہے، تو دعا رب سے خود بات کریں. اندر جب دل صاف ہوگا نا، یہاں سے پھر بات کریں اپنے رب سے
کہ جو میں نے زندگی گزاری، جو میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ زندگی کیوں اللہ نے عطا فرمائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو گزر گئی سو گزر چکی ہے، اب وہ تو میرے ہاتھ نہیں آ سکتی، لیکن تو قادر ہے اگر اس کے بعد والا سانس کہ اس کمرے سے میں نکلوں تو میں پہلے والا بندہ نہ ہوں گا، پھر اب میری سوچ، میرا عمل، میری ہر چیز جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہو، ایک لمحہ میں مجھے یہاں یہ تبدیل کر کے آج رکھ دے، اس طلب کے ساتھ اللہ سے آرزو کریں، پھر یقین کی وہ قوت حاصل کریں کہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کا دامن عطا فرما، باقی زندگی میں بھی نیکوں کے ساتھ ہی گزاروں تاکہ مجھے بھی وہ ہمت نصیب ہو کہ میں اس کفر کا یا برائیوں کا یا حرام کا یا جو خواہشات مجھے روز اٹریکٹ کر لیتی ہیں، ابلیس کے جو بھی جال ہیں، ان ساروں سے تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، اولاد مومن والی نعمت مجھے بھی نصیب ہو جائے کہ اپنے ایسے نیک بندوں کے ساتھ اب مجھے زندہ رکھ، کیونکہ اللہ کریم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ایک تو تم یہ کرنا، ایمان سے مراد ہے میرے تعلق والو، میرے ساتھ رشتہ الفت رکھنے والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے جہاں جہاں نافرمانیاں میں نے منع کی ہیں نا، ریسٹرکٹیڈ کراس لگا دی ہے، نو سموکنگ، بس جہاں جہاں جو لگے ہوئے ایسے بورڈ ہیں پھر وہاں کہ تم آئندہ تم کراس نہیں تم نے کرنا۔ اگر نوکری بندہ کرتا ہے نا تو ظاہر ہے جہاں پر ریسٹرکشن آ جاتی ہیں وہاں نہیں جاتا کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا، یہ فلاں، یہ آؤٹ آف باؤنڈ، پھر ان حدود میں تم نے آئندہ نہیں داخل ہونا۔ اور دوسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیکوں کو تلاش کرو، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، پھر بچ سکو۔ تو یہ التجا، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 10 منٹ کا ذکر، 3 منٹ کا مراقبہ۔ قبلہ کدھر ہے؟